ہر گزرتے دن کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ جو ہمارا ربط ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یقیناً قرب قیامت کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میری امت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہمارے نوجوان پہلے تو اپنی نکاح سے پہلے زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد چونکہ اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے بیوی کے ساتھ الفاظ اور بول دیتے ہیں جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہم آپس میں یہ قرابت اختیار کر رہے ہیں، یہ اصل میں نکاح کے بعد کیا جانے والا عمل صالح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بیوی کو ایسے بول دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ بیوی اب ہمارے اوپر حرام ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس مقصد سے حاضر ہونا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور نئے نئے فتنوں میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، امت مسلمہ پڑھتی جا رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ جو ہمارا ربط ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے، اور دین اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ یقیناً قرب قیامت کا دور ہے، اور وہ سب چیزیں سچ ہونے والی ہیں، وہ سچ ہو رہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ بہرحال ان میں سے ایک چیز جس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے حوالے سے یہ پورا عنوان آپ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میری امت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا؟ تو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بالخصوص جو مسلمان نوجوان طبقہ ہے، اس کے اندر تعلیمات اسلام پائی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان پہلے تو اپنی نکاح سے پہلے زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بچ بھی جاتا ہے، یعنی کہ وہ عین زنا نہیں کرتا، جس کو انگلش میں انٹرکورس کہا جاتا ہے، وہ نہیں کرتا، مگر وہ زنا کر لیتا ہے، جیسا آج کا ماحول ہے، اور جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان پیار کے نام پر، محبت کے نام پر آپس میں رشتے بنا لیتے ہیں، اس کو کے انعام دیے جاتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ، پیار کا رشتہ، لو ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ، ایسے بہت سارے ناموں کے ساتھ ہم اس کو معاشرے میں جانتے ہیں، ان ناجائز اور ناپاک رشتوں کو۔ لفظ رشتہ ان کے لیے بالکل غلط لفظ ہوگا اور ناانصافی ہوگی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وقت گزرتا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اس وقت میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ بالآخر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ہمارے نوجوان چونکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے نکاح سے پہلے زنا کرنا، اور ایک ہوتا ہے نکاح کے بعد اپنی بیوی سے قرابت اختیار کرنا، اس کے ساتھ وہ مخصوص وقت گزارنا جس وقت میں وہ حد درجے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کو ہمارے نوجوان سمجھ نہیں سکتے کہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
ایسے ارشادات اس کے متعلق وارد ہوئے اور قرآن مقدس میں اس کے متعلق بارہا لکھا ہوا ہے اور سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اگر اسلامی شریعت کا قانون ہو تو اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، سخت ترین سزائیں اس کے مرتکب شخص کو دی جاتی ہیں۔ اور جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد وہ عمل جب کرتا ہے انسان، ان دونوں عملوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، مگر نکاح کے اندر جو الفاظ کہے جاتے ہیں، جو مجلس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو عمل وہ انسان کرتا ہے بیوی کے ساتھ، جب وہ آپس میں قرابت اختیار کرتے ہیں، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اس سے ہمارے نوجوان طبقہ بالکل ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ بس وہ اور یہ اس میں کوئی فرق نہیں، بس ہمیں یہاں لیگل جو ہے اتھارٹی مل گئی کہ اب ہم اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ بیوی نہیں تھی، ہماری گرل فرینڈ تھی، تو تب انلیگل طریقے سے ہم آپس میں ملا کرتے تھے، اب یہ لیگل ہو گیا ہے۔ بس ان کو اتنا معلوم ہے، جس کی وجہ سے بعد میں جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد چونکہ اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے بیوی کے ساتھ الفاظ اور بول دیتے ہیں جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، مگر چونکہ بالکل ناواقفیت ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس بول دیا تو بول دیا، اس سے کیا ہی ہوگا، یا وہ اس کے متعلق سوچتے تک نہیں۔ اگر ان کو شعور ہو تو ان کو معلوم ہو کہ جو الفاظ یا جو بول میں نے بول دیے بیوی کو، ان کی وجہ سے ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہم آپس میں یہ قرابت اختیار کر رہے ہیں، یہ اصل میں نکاح کے بعد کیا جانے والا عمل صالح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بیوی کو ایسے بول دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ بیوی اب ہمارے اوپر حرام ہے، ہمارا بیوی کے ساتھ تعلقات اختیار کرنا وہ بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہوں، کیونکہ یہ عموماً پایا جاتا ہے آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور کبھی کہیں یہ چیز باہر بھی آتی ہے جب، تو ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے جاہل ہیں، وہ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار جرگہ بیٹھ جاتا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اکثر و بیشتر اس معاملے میں بالکل حد درجے کی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے نقصان ہوگا، بے عزتی ہوگی، فلاں کو دیکھو، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بھی چھپا لیتے ہیں، اور بالآخر اس جوڑے کو معلوم نہیں رہتا، اور وہ آئندہ زندگی کے لیے وہ زنا کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اولاً یہ حل ہے کہ ہمیں ہمیشہ نکاح کے معاملے میں، جہاں نکاح کے حوالے سے ہم بہت سارے ایگریمنٹ کرتے ہیں، بہت ساری شعوری باتیں اس نو جوڑے کو سکھاتے ہیں، تو اسی میں ایک چیز ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہے، اس میں بولے جانے والے کچھ الفاظ حد درجے کے حساس اور ایسے بالکل باریک اور سنگین الفاظ ہیں جن کو استعمال کرنے سے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو بولنے سے، ان کو استعمال کرنے سے حد درجے پرہیز کیا جائے، بالخصوص لفظ طلاق واضح اور صریح اس کے معاملے میں مسائل علماء نے لکھے ہوئے ہیں کہ لفظ طلاق یہ تو سنگین قسم کا لفظ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اگر کبھی کبھار بھولے بھٹکے سے لفظ طلاق ہمارے درمیان آ جائے کسی اور کی باتیں کرتے ہوئے بھی، تو ہمیشہ انسان کو اٹھ کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رو کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جو میری زبان سے یہ لفظ طلاق نکلا ہے، آئندہ کبھی مجھے ایسی توفیق نہ دینا کہ میں یہ لفظ اپنی زبان پر لاؤں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، چونکہ ہم شعوری طور پر بالکل اسلام سے ناواقف ہیں، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور ان بالکل باریک مسائل سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہمارے
نوجوان طبقے میں یہ مسائل واقع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہوتی ہے، مگر وہ سامنے نہیں لاتے یا ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت سخت ہیں، ہمیں معاشرے کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے ہر ایک کو تلقین کرنی چاہیے، سیکھنے کی۔ ہمیں اگر آتے ہیں تو ہم دوسروں کو سکھائیں، اور اپنے گھر کے اندر ایک ماحول قائم کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت شروع میں پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو، نہ شیطان کے نقش قدم پر چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے تمہارا صریح دشمن ہے، بالکل کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے وہ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا علم دین سیکھنا ہر مرد عورت مسلمان پر فرض عین ہے، جس سے وہ حلال و حرام کے درمیان فرق کر سکے، اور ہمیں اتنا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا رشتہ کب حلال ہے اور ہمارا رشتہ کب حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔